لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو صحابی میں کیا خاص چیز تھی کہ کوئی تابعی کبھی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا؟ کیا بات تھی صحابی میں؟ نبی کی صحبت اٹھائی تھی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو نبی کی تعلیمات لی تھیں، تعلیمات تو تابعین میں بھی لی تھیں، اور تابعین میں ایسے علماء تھے جو بعض صحابہ سے بھی علم میں زیادہ تھے، بعض صحابہ سے بھی علم میں زیادہ تھے، ایسے بھی تابعین گزرے ہیں. عبادت میں بعض صحابہ سے زیادہ تھے، لیکن فضیلت کس کو حاصل ہے؟ صحابی کو. کیوں بھائی؟ پیغمبر کی صحبت میں جو چند لمحے انہوں نے گزار لیے، اس کا آلٹرنیٹ اب قیامت تک نہیں ہو سکتا. کوئی تبع تابعی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں اتنی بحث کرتے ہیں امام حنیفہ تابعی تھے یا نہیں تھے؟ بھائی اگر تابعی ہونا ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی زیارت کی تو یہ بہت بڑا مقام مل گیا. اچھا، بعض لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا تابعی ہونا ثابت نہیں. جن بڑے حضرات نے دعویٰ کیا نا آپ تابعی تھے، تو یاد رکھو مثبت کو ہمیشہ نافی پہ ترجیح ہوتی ہے. مثبت اور نافی کا فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے انڈا موڑ پہ جلیبیاں بٹتی ہوئی دیکھی ہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی ہیں. تو جس نے نہیں دیکھی ہم کہیں گے بھائی اس وقت نہیں بٹ رہی ہوں گی، اس نے یہ تھوڑی کہا 24 گھنٹے جلیبیاں بٹتی رہی ہیں. جو کسی خبر کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو اس دعویٰ کرنے والے کی خبر کو مانا جاتا ہے، جو اس کی نفی کر رہا ہے اس کی تعویل کی جاتی ہے. ہاں، کوئی ایسی خبر ہو جو لوگوں سے مخفی رہ ہی نہ سکتی ہو، جیسے اللہ نہ کرے کہیں دھماکہ ہو گیا، اب ایک کہہ رہا ہے دھماکہ ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوا، تو پھر نہیں والے کی بات اور دعوے کی بات برابر ہوگی، کیونکہ دھماکہ کوئی 2-4 لوگ نہیں سنتے، تو جب ہوتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے. لیکن جلیبیاں اگر کہیں بٹی ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا خیال ہے؟ تو بھائی یہ کہہ رہا ہے نہیں بٹی، تو ہو سکتا ہے بھائی تم جب ہو اس وقت نہیں بٹ رہی ہو. تو جن ائمہ نے دعویٰ کیا، محدثین نے دعویٰ کیا کہ امام ابو حنیفہ تابعی تھے، ان کا دعویٰ ہے کہ آپ نے چند صحابہ کی زیارت کی ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نہیں تھے ہم کہیں گے آپ کے سامنے نہیں کی ہوگی انہوں نے. خیر یہ ایک علمی بحث ہے، لیکن میرا مقصد ابھی بتانے کا یہ ہے کہ کیوں اتنی اس پہ بحث ہوتی ہے کہ تابعی تھے یا نہیں تھے. بھائی تابعی کی فضیلت تبع تابعین پر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ تابعین نے صحبت کس کی اٹھائی ہے؟ صحابی کی صحبت اٹھائی ہے. کسی صحابی کی زیارت نصیب ہو جائے تو ہلکی بات تھوڑی ہے. کوفہ میں ایک گھر فروخت ہوا، اس کے پڑوس میں صحابی رہا کرتے تھے، غالباً انس ابن مالک تھے رضی اللہ عنہ. بہت پرانا واقعہ پڑھا ہوا ہے، بھول گیا میں نام صحابی کا، شاید انس ابن مالک تھے. وہ بصرہ میں تھے، بصرہ میں گھر فروخت ہوا، انس ابن مالک تھے غالباً، نام میں مسٹیک ہو سکتی ہے مجھ سے. اب جو جس کا گھر تھا نا اس نے قیمت ڈبل سے بھی زیادہ لگائی. فرض کرو 1 کروڑ کا گھر ہے، انہوں نے کہا 2.5 کروڑ کا. خریدنے والے نے بولا کہ 1.5 کروڑ کا تو گھر نہیں، 2.5 کروڑ کا تو گھر نہیں ہے، تو 1 کروڑ کا ہے. انہوں نے کہا 1.5 کروڑ پڑوسی کے ہیں. صحیح ہے نا؟ تجھے پڑوس میں کون دے کے جا رہا ہوں، صحابی رسول رہتے ہیں پڑوس میں. بالکل صحیح کہا گھر لے رہا ہے گھننا بن کے 1 کروڑ میں دے دوں تیرے کو؟ میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں. صحابی کا پڑاؤ، وہ کوئی مجبوری ہوگی ان کو ورنہ وہ نہیں چھوڑتے. تجھے میں صحابی کا پڑوسی بنا رہا ہوں، صبح شام تیری تو زیارت کرے گا ان کی، سیکھے گا ان سے. تو اس کی بڑی ویلیو تھی بھائی. اور تھی کیا ہے اسلام میں، تبھی تو ہم اپنا سلسلہ بیان کرتے ہیں. بھائی ہم نے صحبت اٹھائی حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی، انہوں نے لمبے عرصے صحبت اٹھائی حضرت مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمہ اللہ تعالی کی. کبھی آپ ہمارے دادا پیر کے حالات سنو، عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ کیسے عبادت گزار. باقی آج کل کے جو اسکالر آ رہے ہیں نا،
جو بزرگوں کی کتابوں سے کیڑے نکالنے کا کام کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی کسی شہر میں گیا، بڑا خوبصورت شہر، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، کھلے ڈلے روڈ، بہترین. جیسے میں آسٹریلیا گیا نا، میلبرن، بہت خوبصورت کنٹری، خوبصورت شہر. پہلی دفعہ میں گوروں کے کسی ملک میں جو گیا ہوں تو آسٹریلیا گیا تھا. میں اترا تو ایک ہفتے تک رفیع بھائی کا بھی تجربہ ہے، آدمی حیران رہتا ہے، خاص طور پہ کراچی سے اڑ کے اگر جائے، گٹر ہی نہیں نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا پتہ نہیں ڈھکن کہاں ان کے. سب ایک دم اوکے کی رپورٹ نا، صاف ستھرا، نیٹ کلین، گرینری زبردست. ایک واش روم مجھے گندا نظر آیا، وہ پبلک ٹوائلٹ تھا، کہیں جنگل ونگل میں، کہیں راستے میں. وہ نہیں صفائی ہو سکتی بھائی، پبلک ٹوائلٹ ہوگا. وہ بھی اتنا گندا نہیں جتنا، یعنی میں کیا مثال دوں. اب میں جب آسٹریلیا کے سفر سے آؤں تو میں کہوں بہت گندا. ہم نے تو میلبرن کی بڑی تعریف سنی تھی، بہت صاف ستھرا، اور میں آ کے ہر بیان میں لتڑتا رہوں انگریزوں کے واش روم بہت گندے ہوتے ہیں. بے بھائی آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا، میں ویڈیو بنا کے لایا، یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ دن ہے، یہ ٹائم ہے، یہ واش روم دیکھو گندا، یہ گندا گندا. تو کوئی انگریز سنے گا بولے گا تیرا دماغ ہی گندا ہے. صحیح ہے نا، ہمارا ملک گندا، بولو کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کمبخت تو اتنے دنوں میں اتنے تو نے صاف ستھرے ٹوائلٹ دیکھے، اتنی صاف ستھری سڑکیں دیکھی، اتنی گرینری دیکھی، کہیں تجھے پیک گٹکے کی نشان نظر کبھی نہیں دیکھا میں نے. انگریز نے گٹکا کھایا ہوا ایسے پیکا اور دیوار پہ جا کے لگاؤ، یا کسی کی پینٹ پہ جا کے بس سے. یہاں تو ہوتا ہے چلتے ہوئے آپ جا رہے ہو، ادھر سے پچکاری آئے گی آپ کی پتلون. ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بندہ جا رہا ہے اندر سے اس نے پیک تھوکی. وہ ایک آدمی صبح آفس جا رہا ہے تیار ہونے کے لیے، میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا، ساری پینٹ کی ایسی کی تیسی. اب میں آ کے وہ نا آسٹریلیا میں، اور ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ دیکھو کہتے ہیں ہم صاف ستھرے، اور یہ دیکھو کتنا گندا واش روم، یہ دیکھو. تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگلا کہے گا بھائی ہمارا ملک گندا نہیں ہے، تیرے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. ایسے ہی میرے بھائی ہمارے بزرگ بہت نیک تھے، بہت پیارے تھے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد نے ان کی صحبت اٹھائی ہے. میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ کتنے پیارے تھے. ان کا تقوی، ان کی تہجد، ان کا اللہ کے سامنے رونا دھونا، ان کی تسبیحات، ان کے گھر کی عبادتیں دیکھ لو، ان کی مستورات جو عبادتیں کرتی تھیں. اور میرے دادا، میرے جو اپنے پیر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں ویسا نہیں ہوں، میں صحبت ہی ہے میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کی عبادتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ان کا تقوی، اللہ کا خوف، ان کے چہرے پہ جو اس تقوی کے آثار تھے، وہ سب بھائی ہم نے مشاہدہ کیے ہیں. تمہارا تو کمبختوں کوئی باپ ہی نہیں ہے روحانی. جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا وہ دوسروں کے باپوں میں کیڑے بولو نکالتا ہے. جس کا اپنا باپ ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے اس کے باپ کو گالی دوں گا تو یہ میرے باپ کو گالی دے گا. ہاں جو بیچارہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، نسب ہی نہ ہو، وہ صبح شام کیڑے نکالنے کے علاوہ کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ہمارے شیخ کے شیخ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ، تو بہت عبادت گزار تھے، بہت اللہ والے. تلاوت کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، گریبان کھولتے تھے. ایسی اللہ کی محبت ان کے اندر پیدا ہوتی. بہت زیادہ عبادت گزار. پھر ان کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات کے وقت کئی لوگوں نے بتایا ان کے قریب کہ ان کی 2 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں. یہ ان کے سوانے میں بھی ہے، کیونکہ ان 2 انگلیوں سے تحریر کے ذریعے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے. سینکڑوں تصانیف ہیں ان کی جن سے امت میں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ سلسلہ ہمارا تو صحابہ تک پہنچتا ہے الحمدللہ. یہ کیوں اتنی تاکید بھائی؟ جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو، آپ کے پاس علم تو آ سکتا ہے، صحیح علم نہیں آ سکتا. صحیح علم
دیکھو علم کا صحیح ہونا ضروری ہے، بے شک تھوڑا ہو وہ فائدہ پہنچائے گا. غلط علم کے انبار اگر آپ کے پاس جمع ہو جائے نا، معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے. کچھ کتابوں کے پلندے جمع ہو جائیں انسان کے پاس، رطب و یابس، خشک و تر جمع کر لے، اس کو یہ نہ پتا ہو اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو وہ گمراہی پھیلائے گا. وہ صحیح علم جب تک اہل اللہ کی صحبت نہ ہو، اور اس اللہ والے کی جنہوں نے اپنے سے بڑے کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی ہو، اور اس کی جنہوں نے اس سے پہلے کسی کی صحبت نہ اٹھائی ہو، اس کے بغیر صحیح علم نہیں آتا انسان کے پاس. معلومات کا وہ ایک، جیسے قرآن نے مثال دی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے پر بھی کتابیں لا دی جا سکتی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو صحیح علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے، ایسے ہے جیسے گدھے پر آپ نے کتابیں لاد دی ہوں. تو ان کی معلومات سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے. پہلے لوگوں کے پاس علم تھوڑا تھا، صحیح علم ہوتا تھا. آج معلومات کے وہ گٹھریاں ہیں، معلومات کی گٹھریاں، علم نہیں ہے. تو یہ جو دل انسان کا دل بنتا ہے، یہ اہل اللہ کی بولو صحبت سے. ہاں پھر ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے، کوئی نکھر جاتا ہے، کوئی ہمارے جیسا نالائق بن جاتا ہے، شادیوں میں ڈال دیتا ہے لوگوں کو. ہمارے شیخ اگر زندہ ہوتے بولتے میں نے تجھے اس لیے بیعت کیا تھا تو لوگوں کو شادیوں پہ ڈالے. پھر میں 1 گھنٹہ وضاحتی بیان جاری کرتا ہوں کہ حضرت میری نیت یہی ہے اللہ سے جوڑنا. جب 2 کریں گے جڑیں گے کس سے؟ ڈائریکٹ کس سے تعلق قائم ہوگا؟ اللہ سے. دنیا مسافر خانہ لگے گی آپ کو. سلوک کی 17ویں منزل پہلے دن ہی طے ہو جائے گی. خیر اس پہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی پھر میں بار بار آ جاتا ہوں. وہی ہے نا، تو نہیں سدھرے گا. تو دل بنتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس میں بھی اللہ والوں کی صحبت ملے گی آپ کو. صبح و شام کیا باتیں ہوں گی؟ اللہ سے ہوتا ہے بھائی، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پہ اعتماد آئے گا، اللہ پہ توکل آئے گا. کچھ اللہ کی باتیں کرو گے، دل میں کون آئے گا؟ اللہ آئے گا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.